فواد صاحب، اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو صاف صاف انکار کر دیا ہے، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا، اس میں انہوں نے ایک بات کی، ذرا ان کی بھی بات سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک انتخابی اصلاحات کی پالیسی ہے، جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے۔ خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپس میں آج کل بڑا اختلاف چل رہا ہے، لیکن یہ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی بھی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ الیکشن کمیشن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو مریم نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ جیل میں گئے ہیں، دیکھیں وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہیں، ہم نے تو نہیں بھیجنا تھا، نہ ہی یہ کیسز ہمارے بنے ہوئے تھے۔ یہ جو سارے لوگ کیسز فیس کر رہے ہیں، یہ تو یا پیپلز پارٹی کے ان کے خلاف بنائے ہوئے کیسز ہیں یا ان کے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے ہوئے کیسز ہیں۔ اب ان کو الیکشن ریفارم سے کیوں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ ایک تو مریم ہیں یا مریم نواز ہیں، انہوں نے تو زندگی میں کبھی کوئی نہ کوئی الیکشن لڑا ہے، نہ ان کو لڑیں گے، یہ تو مخصوص نشستوں کے اوپر آ جائیں گی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو ان کے تو ایشوز ہی نہیں ہیں۔ مریم نواز تو مخصوص نشست پہ نہیں آئیں گی، یہ ابھی تک تو کبھی آئی ہی نہیں نا، مشکل ہی لگ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، پتہ نہیں اب ان کی، ابھی مریم سے ہی پوچھ لیں کہ چلتی کس کی ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا نا، ایک دن پالیسی ادھر کی آ جاتی ہے، دوسرے دن۔ اچھا، آپ کو ابھی تک امید ہے کہ نون میں سے شین نکلے گی؟ نون میں سے شین نکلے یا نہ نکلے ہمیں کیا ہے؟ اچھا، ہمیں تو سارے ہی ایک جیسے ہیں، ہم نے تو مقابلہ ان کا پہلے بھی کیا ہے، آگے بھی کریں گے، پہلے بھی انہوں نے شکست کھائی ہے، آگے بھی بیٹھ کے اسی طرح رونا دھونا ہی جس طرح جاری ہے۔ لیکن اگر یہ انتخابی اصلاحات پہ بات چیت نہیں ہوگی تو دھاندلی کا الزام کبھی آپ لگائیں گے، کبھی وہ لگائیں گے۔ یہ تو اب دیکھیں، اب آپ میڈیا پہ، اب ہم اگلا سٹیپ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں ان دونوں پارٹیز کا فرینکلی ہمیں امید بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے، ہمارے کیسز میں ریلیف دو۔ فیٹف کا کیس چل رہا ہے، فیٹف کے اوپر ووٹنگ چل رہی ہے، یہ آگے کہ جی ہمیں یہ پہلے نیب لا امینڈمنٹ کر کے دے دیں۔ اب جب آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز میں، پھر یہ آگے ہیں کہ جی ہمیں پہلے نیب لا میں امینڈمنٹ کر دیں۔ ہمارے لوگ 10 کیس ان کی زندگیوں کے مرکز اور محور ہیں، جناب ہمارے اتنے پیسے ہم نے باہر بھیج دیے ہیں، اب وہ پیسوں کا کوئی نہ پوچھے، اور باقی ہم سے جو مرضی کرانا ہے کرا لو۔ آج ان کے شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور ادھر سے زرداری صاحب، ان کے کیسز کے اوپر آپ ہاتھ ہلا کر دیں، آپ ان سے کیا، یہ ساری پارٹیاں جو ہے نا لائن لگا کے پیچھے کھڑی ہوں گی، لیکن وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے، اس لیے ہمیں ان سے کوئی امید نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں APNS کو، PBA کو، اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، پاکستان بار کونسل کو، کہ جناب آپ آئیے، یہ ریفارمز ہیں سارے، ان کو آپ اسٹڈی کریے اور بتائیے ہمیں کہ آپ اس میں کیا امپروومنٹ چاہتے ہیں۔ ہم اس میں صحافیوں کو بھی بلا رہے ہیں، ہم اس میں وکلاء کو بھی بلا رہے ہیں، باقی جو اپنی ہماری انٹیلیجنشیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ان کو بھی بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کریں گے۔ باقی ہمیں ووٹنگ کے لیے دیکھیے ان کا پرابلم کیا ہے، یہ اوورسیز پاکستانی، صرف 30 سیکنڈ، اوورسیز پاکستانی کے اوپر آپ نے سوال پوچھا مریم سے کہ آپ اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے بعد خاموش ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو یہ پرابلم ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، اصل ان کا جو میجر پرابلم ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں ان کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، باقی تو ہمارے پاس اکثریت ہے۔ جی آپ بتائیں جی، آپ اوورسیز اب یہ بولیں گے نہیں، نہیں، میں بولوں گی۔ اچھا، آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ نہیں، ووٹ کا حق نہیں دینا آپ کو چاہتے؟ سارے جواب کر لیا کرو نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ فواد کو کہا ہے کہ ہر دفعہ میں کہتی ہوں کوئی اور چول نہ ماری، لیکن میری بات سنیں، انہوں نے جب کرتوتوں کا ورڈ یوز کیا، آپ نے تب تو نہیں کہا کچھ ان کو؟ کرتوت اور کیا ہوتا ہے فرق؟ نہیں، حامد بھائی بات دیکھیں نا، بات مختلف ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ایک ڈیسنسی کے لیول کے اوپر ایک ڈائیلاگ ہو، ڈیسنسی لیول کے اوپر ایک ڈائیلاگ ہو۔ اب مجھے یہ گفتگو جو کرتے ہیں، آپ بریک کے دوران جتنی مسکرا کے باتیں کر رہے تھے ویسے کریں نا، آپ گفتگو کرتے ہیں نا، یہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں، پہلے فواد کر لے بات، اگر 20 منٹ میں ہی بولوں گی، جس طرح کی گفتگو 2.5 سال سے یہ کیسز، ہیروئن 21 کلو، آشیانہ، گندا نالا، صاف پانی، فواد چودھری کو کسی کیس کا نام کچھ بھی کریں، اب یہ پاگل لگتے ہیں، اب ان کے دماغی توازن کھوئے ہوئے لگتے ہیں۔ تمام جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے ان کے منہ پر تماچے ہیں،
یہ تمام فیصلے جب جن کی کرپشن کے اور ارشد ملک جیسے لوگ، بشیر میمن جیسے لوگوں کی جو آوازیں ہیں وہ کبھی بھی ختم اور مدھم نہیں ہوں گی. بات سن رہے ہیں وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا صرف فواد صاحب ہی جو ہیں وہ آپ کو غلط کہتے ہیں؟ آج کل تو پیپلز پارٹی بھی آپ کو غلط کہہ رہی ہے. نہیں، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جو سمپل بات ہے وہ ہے کہ آپ نے لیجسلیٹ کرنا ہے، الیکٹورل ریفارم کرنا ہے. آپ سسٹم کے اوپر لیجسلیٹ نہیں کر سکتے. اور ان کی آپ ذہنی کیفیت دیکھیں، ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں. کہہ رہے ہیں ان دونوں پارٹیز کا ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم میڈیا سے قانون کر لیں گے الیکٹرک ووٹنگ کا. پولیٹیکل پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے ان کا اصل میں بھی. یہ پارلیمان کی بات کرتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ کا مطلب نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر قانون سازی کنسنسس کے ساتھ ہونی ہے تو اس کے اندر کیا اس کے لوازمات ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ نہ ان کی نیت ہے، ان پہ ہمیں اعتماد بھی نہیں ہے. یہ جس طرح کی گفتگو بھی کی ہے انہوں نے کہ ہم اس کو لکھ دیں گے، ہم ان کو لکھ لیں گے، ہم ان کو لکھ دیں گے. ان دونوں پارٹیوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بات یہ سیریس ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی ہے ان کو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہی ووٹ دے گی، عوام ووٹ نہیں دے گی. اور جنہوں نے RTS کے ذریعے آنا ہوتا ہے. لیکن یہ اب میں بتا دوں، ان کو اپنی زبان بندی کرنی چاہیے. اگر انہوں نے کسی قسم کا الزام اب لگانے کی کوشش کی کسی قسم کا، تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی ثبوت لے کر جاتے عدالتوں میں تو ہم آج بھی جیلوں میں ہوتے. ہم نے سزائے موت کی چکیاں کاٹی ہیں. اگر انہوں کی زبان بندی نہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار بھی جاتے جاتے میں نے ایک سوال کرنا ہے، چھوٹا ہے جواب دیجیے گا. آپ نے کہا کہ یہ زبان بندی کریں، تو کراچی کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تمام جو ریکارڈ ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے. نہیں جی دیکھیں، میں یہ ضرور آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ کیا. یہ صبح سے دوپہر تک یہ صبح میں نے یہ سوال کیوں کیا ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے پتا ہے فوج کے سربراہ پہ الزامات لگا رہے ہیں، دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں فوج کو. میں بات کر لوں، اب جواب دے دیں. یہ کہہ رہے ہیں مریم نے بھی، یہ اسپوکس پرسن ہے مریم اورنگزیب کے، بن جائیں اگر بہت شوق ہے تو بن جائیں. میں نے اسٹیٹ پارٹی نے موقف دیا ہے کہ تمام ہمیں صوبائی پولیس کے اوپر اور صوبائی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے. میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا پارٹی کے موقف کی کہ تمام ریکارڈ کسٹڈی الیکشن کمیشن کے پاس ہو، تمام. یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جو لیٹر لکھا ہے جس کو فواد چودھری صاحب 20 ٹویٹیں اس کی کر چکے ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ آرمڈ فورسز کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کے اندر. اور اگر آپ الیکشن کمیشن رینجرز کی مدد لیتی ہے، رینجرز کی، وہ الیکشن کے جو ڈسکا میں ہوا فائرنگ ہوئی 2 لوگوں کی جانیں گئی اس کو. اور دوسری بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، میں ضرور اگر لیٹر لکھ رہی ہے کہ اپنا فوج کسٹڈی میں لے دے، اور ابھی 8 بجے آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہے کہ نہ کریں. صبح مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ رینجرز کی گارڈ. میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے بتا دیا آپ کو، میں نے آپ کو پارٹی کا موقف دیا ہے، اور ان کے پاس کوئی اور بات سیاست کرنے کے لیے پارٹی کا موقف آ گیا.